अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दुबई से हिंदुस्तानी मुसाफिर आज जुमेरात की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरे। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका इसराइल बमुकाबला ईरान तनाज़े की वजह से परवाज में जारी रुकावटों के दरमियान मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाई अड्डे के हुक्म और एयरलाइन हुक्म के दरमियान हम आहंगी फंसे हुए मुसाफिरों को राहत पहुंचा रही है। पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर मनसूखी और ताखीर की वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने आज जुमेरात को 10 रियासतों में 16 मार्च को होने वाले आइंदा 2 साला राज्यसभा इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस फहरिस्त में सीनियर मौजूदा राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, वज़ीर आला तेलंगाना के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, फूलो देवी नेतम, करमवीर सिंह बौद्ध, अनुराग शर्मा और क्रिस्टोफर तिलक को शामिल किया गया है। संघवी को नरेंद्र रेड्डी के साथ तेलंगाना से पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर दोबारा नामजद किया गया। प्रदेश में फूलो देवी नेतम, करमवीर बौद्ध और क्रिस्टोफर तिलक को बिलल तरतीब छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु से मैदान में उतारा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने मगरबी बंगाल के 24 परगना जिले से एक 28 साल शख्स को मुबैना तौर पर 50 से ज्यादा बमों की धमकियां जारी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिसमें मुंबई और दीगर रियासतों के स्कूलों, स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रो स्टेशनों समेत मुल्क भर में मुतअद्दिद मुकामात को निशाना बनाया गया था। हुक्काम ने आज जुमेरात को यह बात बताई। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त सौरव विश्वास 28 साल के तौर पर की गई है, इल्जाम है कि इसने गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान धमकी आमेज ईमेल भेजे ताकि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जा सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमकियां मुंबई, दिल्ली, गुजरात और कई दीगर रियासतों के मुकामात पर भेजी गई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने आज जुमेरात को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों की मजम्मत की और कहा कि किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पर अपना तसल्लुत मुसल्लत करने का हक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने यह भी कहा कि यह मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। उन्होंने मीडिया से कहा कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है, अमेरिका ने इस पर हमला किया, यह गलत है, किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना गलत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी के मौत के बाद फूट पड़े मुजाहरों के बाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत में मुसलसिल आज जुमेरात को चौथे रोज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कई हिंदुस्तानी मुसाफिर जो पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इसराइल बमुकाबला ईरान तनाज़े के तनाजुर में परवाजों में रुकावट के दरमियान दूसरे मुल्कों में फंसे हुए थे, आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। बहुत से मुसाफिरों को हिंदुस्तान वापस जाने के लिए फुजेरा और दमाम जैसे सानवी हवाई अड्डों से गुजरना पड़ा। मशरिक़ वसत और यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले मुसाफिरों ने एएनआई से बात करते हुए अपने तजुर्बात पेश किए। सूरत-ए-हाल बताते हुए फुजेरा से IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे एक मुसाफिर ने बताया कि मैं काम के सिलसिले में दुबई गया था, हालात कुछ कशीदा हो गए थे। कल अमेरिकी कौंसलेट पर हमला हुआ, हम खौफजदा थे। हम फुजेरा से आए क्योंकि दुबई और अबू धाबी से परवाजें बार बार कैंसिल हो रही थी। दमाम से IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे एक और मुसाफिर ने बताया कि मेरी फ्लाइट लंदन से आई थी, लेकिन मैं बहरीन में फंस गया था, इसलिए बहरीन में 5 दिन फंसे रहने के बाद मैं दमाम से आ रहा हूँ। इंटरसेप्शन जारी थे, एयरपोर्ट से ही आप हमले देख सकते थे। इसकी वजह से हम सबको वहाँ होटल या एयरलाइन की तरफ से ठहरने की इजाज़त दी गई। जब भी मुसाफिरों को होटल या एयरपोर्ट पर ठहराया गया था, इसराइल हमले हम अपने होटल से सब सुन सक रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात को मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो किसानों की फलाह व बहबूद और ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमेरात की सुबह लिखा, मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान जी को इनके यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इनकी शाइस्ता तबीयत और लोगों से जुड़े रहने के लिए इनकी तारीफ की जाती है। वो हमारे किसानों की फलाह व बहबूद और ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मोदी ने कहा, इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए मैं दुआ करता हूँ। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आज जुमेरात को कहा कि साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आईनी ओहदों को कमजोर करने के वसी रुझान की अक्कासी करता है और जैसे ही वो दोबारा बोलना शुरू करते हैं,
قوم اس بارے میں مزید وضاحت کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کے استعفے کے دن پارلیمنٹ میں بند دروازوں کے پیچھے واقع کیا ہوا تھا وہ جان سکیں۔ سابق وائس پریزیڈنٹ جو گزشتہ سال اچانک استعفیٰ دینے کے بعد عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، راجستھان میں اپنی حالیہ تقریر میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے صحت کی وجوہات کی بنا پر کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ حکومت کے سرکاری بیانیہ کے خلاف گزشتہ ہفتے راجستھان کے چوروں میں ایک تقریب میں اپنی طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے جگدیپ دھنکر اچھی صحت میں دکھائی دیے اور براہ راست اپنی پارٹی کو یو ایس ٹھاکر نے مسترد کر دیا۔ شیو سینا سامنا کے ایک اداریے میں دھنکر کے حوالے سے لکھا کہ صحت مند جسم خوشی کا پہلا ذریعہ ہے۔ میں نے اپنی صحت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ استعفیٰ دیتے وقت میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس انکشاف سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ زبردستی کیا ہے۔ ادارے میں کہا گیا ہے کہ دھنکر کو ہٹانے کا اچانک اقدام اپوزیشن جماعتوں کے مبینہ طور پر ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے ساتھ بات چیت کا سبب بن سکتا ہے۔ بہار کی سیاست ایک بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج راجیہ سبھا کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 مارچ ہے۔ اگر گرینڈ الائنس نے چھٹا امیدوار کھڑا نہیں کیا تو این ڈی اے کے 5ویں امیدوار 9 مارچ کو بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نتیش کمار اگلے ہفتے چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے این ڈی اے کے اراکین اسمبلی کی میٹنگ بلائی جائے گی۔ انتخابات کی صورت میں ووٹنگ 16 مارچ کو ہوگی اور اسی رات نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ اس بار بہار کا وزیر اعلیٰ بی جے پی سے ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلا موقع ہوگا جب بہار میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار اگلے 1-2 دن میں جے ڈی یو میں شامل ہو جائیں گے۔ انہیں نائب وزیر اعلیٰ کا اہم عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران کے خلاف کھلی جارحیت سے متعلق ہندوستان میں اسرائیلی سفیر روئن ازان نے ایک بڑا بیان دے کر سبھی کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فوجی کارروائی تب شروع کی جب انہیں فوجی کارروائی کا موقع ملا اور یہ موقع ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے تل ابیب دورے کے بعد ہی سامنے آیا۔ انہوں نے یہ بیان انگریزی روزنامہ دی انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دیا۔ ازار کے مطابق جب ہندوستانی وزیر اعظم مودی اسرائیلی دورے پر تھے اس وقت ایران پر حملے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پی ایم مودی کے دورے پر دونوں ممالک میں علاقائی حالات اور آپسی تعاون جیسے امور پر تبادلہ خیال ہوا تھا۔ اس وقت کسی ممکنہ فوجی کارروائی کی جانکاری نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ تب تک ایسا کوئی طے فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اوزار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے وطن واپس لوٹنے کے بعد تقریباً 2 دن تک حالات پر غور و خوض کیا گیا اور پھر ہفتے کی صبح سیکورٹی کابینہ سے حملے کی منظوری ملی۔ قطر نے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے درمیان حملوں کا شکار بننے کے بعد ایل این جی کی پیداوار روک دی ہے، جس سے ہندوستان کے لیے گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ ہندوستان اپنی ضروریات کے لیے بڑی حد تک قطر پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو ایل این جی سربراہ کرنے والی سب سے بڑی درآمد کنندہ کمپنی پیٹرونیٹ ایل این جی لمیٹڈ جہاز روانہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس وجہ سے تیل اور گیس کی برآمد بند ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے دنیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تنصیب میں ایل این جی کی پیداوار بند کر دی ہے، جہاں سے ہندوستان کو گیس کی سپلائی ہوتی ہے۔ مرکزی حکومت نے راشن کارڈ سے فائدہ اٹھانے والے مستحقین کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے شدید موسم گرما کے پیش نظر مرکز نے اپریل، مئی اور جون کے 3 ماہ کا راشن چاول ایک ساتھ اپریل میں ہی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی محکمہ سول سپلائز نے اس سلسلے میں ریاستوں کو مکتوب لکھ کر ہدایت دی ہے کہ 3 ماہ کا کوٹا ایک ہی مرحلے میں مستحقین تک پہنچایا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اسی تناظر میں مرکزی حکومت نے عوام کو گرمی کے موسم میں راشن حاصل کرنے میں پیش آنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ ریاست تلنگانہ میں راشن کارڈ رکھنے والے مستحقین کو ہر ماہ 6 کلو باریک چاول فراہم کیا جا رہا ہے۔ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست میں فوڈ سیکورٹی کارڈز کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اب تقریباً 1 کروڑ راشن کارڈز موجود ہیں۔ مرکز کی جانب سے 3 ماہ کا کوٹا ایک ساتھ فراہم کرنے کی ہدایت دینے کے بعد ریاستی حکومت چاول کی دستیابی اور اس فیصلے کے عملی امکانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ہم اس فیصلے کے ساتھ بعض مسائل بھی سامنے آنے کا امکان ہے۔ بی آر ایس کے سابق رکن اسمبلی بلکہ سمن کو عادل آباد جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ منچریال ضلع کے کیتن پلی میونسپلٹی میں چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کے انتخابات کے دوران درج مقدمے میں
ضلع سیشن کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد وہ جیل سے رہا ہو گئے، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومن نے الزام لگایا کہ جب وہ کیٹن پلی میونسپل آفس چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کے انتخابات کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے انہیں راستے میں روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر جی وویک کے قافلے کو اجازت دی گئی جبکہ ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ان پر حملہ کرنے کے باوجود الٹا انہی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ بلکہ سومن نے بتایا کہ اس واقعے میں 22 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں برقی اداروں نے ریکارڈ برقی طلب کی تکمیل کے ذریعے اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں گزشتہ روز برقی طلب 4421 میگا واٹ درج کی گئی، جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ گزشتہ سال 6 مئی کو برقی طلب 4352 میگا واٹ درج کی گئی تھی اور گزشتہ روز یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ عام طور پر موسم گرما کے دوران ماہ مئی میں برقی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، تاہم درجہ حرارت میں معمولی اضافے کے ساتھ ہی گھریلو اور تجارتی اغراض کے لیے برقی طلب میں مارچ سے ہی اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ریاست سے متعلق اہم سلامتی کے مسائل اور پولیس محکمے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری وی شیشادری، ریاست کے ڈی جی پی بی شیودھر ریڈی، انٹیلیجنس ایڈیشنل ڈی جی پی وجے کمار، ایس آئی بی آئی جی بی سومتی اور دیگر افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر داخلہ کو ریاست میں نظم و نسق کی برقراری کے لیے حکومت کی پالیسیوں کی تفصیلات بتائی۔ ایگل فورس کی کارروائیوں اور تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو کی سائبر جرائم کے خلاف کارکرد کردار کو خاص طور پر اجاگر کیا۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور ملکاجگیری کمشنریٹس کی حالیہ دوبارہ تنظیم اور نئی فیوچر سٹی کمشنریٹ کے قیام کے بارے میں بھی آگہی دی۔ اس تناظر میں تلنگانہ کے لیے مزید آئی پی ایس افسران کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے آئی پی ایس کیڈر کی تعداد بڑھانے کی اپیل کی۔ پیرزادہ سید نور محمد شاہ قادری کی اطلاع کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی قلعہ گولکنڈہ رسالہ بازار بوائز گراؤنڈ میں ہفتہ 7 مارچ 17 رمضان مبارک بعد نماز تراویح رات 10 بجے جلسہ حسن قرات قرآن مجید منعقد ہوگا۔ بوائز گراؤنڈ رسالہ بازار میں قرآن پاک کی تلاوت گونج اٹھے گی۔ مولانا پیر سید شبیر نقشبندی افتخاری محرک عالمی قرآن مہم کی صدارت، افتخار القرآن مولانا الحاج قاری سید متین علی شاہ قادری، بانی و ناظم اعلیٰ مدرسہ رحمت العلوم و صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی کی نگرانی میں منعقد ہوگا۔ مصری قراء اکرام قاری الشیخ عبد الفتاح یوسف، قاری الشیخ عزت رجب سلمان، قاری الشیخ محمد ابراہیم، قاری الشیخ عبداللہ محمد مخصوص وہ مختلف انداز میں قرات سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولانا ڈاکٹر مرتضیٰ نقشبندی، جناب کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان، مولانا حافظ و قاری شیخ معین الدین عامری القادری، معینی شاہ، عزیز خان پٹھان و دیگر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ امت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی گئی۔ ڈائریکٹر سرکاری امتحانات پی وی شری ہری نے مطلع کیا کہ ایس ایس سی امتحانات کے ہال ٹکٹس متعلقہ اسکولوں کو اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے روانہ کر دیے گئے۔ آج جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعے انہوں نے سب کو بتایا کہ 14 مارچ سے 16 اپریل تک یہ امتحانات تمام مضامین میں مناسبہ فرسٹ لینگویج صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک دن منعقد ہوں گے۔ ریاست بھر میں 2676 امتحانی مراکز قائم کیے گئے، جہاں جملہ 5,28,239 امیدوار امتحانات تحریر کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہال ٹکٹس 5 مارچ کو سرکاری ویب سائٹ www.bsc.telangana.gov.in پر دستیاب ہے۔ اسکولز اور طلباء کی ویب سائٹ سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے عرب ممالک سے ہندوستان آنے والے خام تیل کے جہاز رک جانے کی اطلاعات کے درمیان پرانے شہر حیدرآباد میں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں وائرل ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے اور پیٹرول کی قیمت بڑھ کر فی لیٹر 500 روپے تک پہنچ جائے گی۔ ان افواہوں پر یقین کرتے ہوئے نوجوانوں کی بڑی تعداد کل رات مختلف پیٹرول پمپس پر پہنچ گئی اور اپنے گاڑیوں کے ٹینک فل کروانے لگے۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان بائکس اور بوٹلوں کے ساتھ پیٹرول لینے کے لیے قطار میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق وائرل خبریں مکمل طور پر بے بنیاد قرار دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو بہانہ بنا کر کچھ افراد جان بوجھ کر جھوٹی مہم چلا رہے ہیں۔ ان افواہوں پر یقین کر کے عوام کے اچانک پیٹرول پمپس کا رخ کرنے سے وہاں ہجوم دیکھا گیا۔
दूसरी जानिब सरकारी ज़राए और सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल की सप्लाई रोकने के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। अवाम को चाहिए कि झूठी अफवाहों पर यकीन न करें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा पेश करें। सूर्यानगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ़द ने सदर सैयद मोहम्मद मजीदुद्दीन की क़यादत में जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसल व न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत से मुलाकात की और सूर्यानगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की तश्कील जदीद से वाकिफ कराया। कॉलोनी के राय दहिंदों ने साबिक कमेटी को बरतरफ कर दिया जो कानूनी मौक़िफ़ और सोसाइटी सर्टिफिकेट के बगैर खिदमात अंजाम दे रही थी। कॉलोनी के मसाइल की यकसुई और शफाफियत के साथ इक़दाम के लिए नई कमेटी का क़याम अमल में लाया। वेलफेयर एसोसिएशन के सदर के तौर पर सैयद मोहम्मद मजीदुद्दीन मुंतखब किए गए, जबकि सैयद शफीक नायब सदर, ख्वाजा अनवरुद्दीन जुनैदी सेक्रेटरी, मोहम्मद तजम्मुल हुसैन जॉइंट सेक्रेटरी और मोहम्मद इस्माइल ज़बी खाजिन मुंतखब हुए। अरकान आमिला के तौर पर सैयद अब्दुल हमीद और सैयद मज़हरुद्दीन का इंतखाब अमल में आया। आमिर अली खान ने वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों को मसाइल की यकसुई में हर मुमकिन ताउन और हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया है। एक फायर ऑफिसर ने आज जुमेरात को बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत हैदराबाद के महिलार्दपल्ली के करीब काटेधन इलाके में प्लाईवुड के एक गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। फायर एहलकार के मुताबिक फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है और आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। जुमेरात की अलग सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया।